السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونسلم على رسوله الكریم اما بعد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ انتہائی لائق احترام واجب الاحترام خواتین و حضرات، میری تمام مائیں بہنیں، میری قوم کی بچیاں اور تمام اہل ایمان مومنین اور اہل ایمان مومنات، آپ لوگوں کے لیے آج کی اس ایک مختصر ویڈیو میں کچھ سوالات آپ کے لے کر آیا ہوں، اور ان کے جوابات انشاءاللہ ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں دیں گے۔ تقریباً 5 دن ہو چکے ہیں یوٹیوب پر کوئی ویڈیو میں نے اپنے ریحان العفاسی چینل پہ اپلوڈ نہیں کی۔ وجہ یہ تھی کہ طبیعت بھی جو ہے کافی خراب تھی اور ذمہ داریاں کافی تھیں، اس وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ اب رمضان ہے اور رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ اچھی طرح ہر موضوع پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم ہر ٹاپک پہ ہر موضوع پہ مواد لے کر آئیں گے۔ تمام بھائیوں اور بہنوں سے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اکثر ہم اپنے چینل کو جب چیک کرتے ہیں تو ان لوگوں کی تعداد کثیر بہت زیادہ ہوتی ہے جو لوگ ویڈیو کو دیکھتے ضرور ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو پہلی تو بات میں نے شروع میں بھی آغاز میں بھی کہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے کوئی فیم حاصل کرنے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے یہ چینل نہیں بنایا، یا مقصد ہمارا پیسہ کمانا ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ مقصد ہمارا ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اے علی، اگر آپ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے، کوئی انسان غلط راستے پہ تھا اور آپ کی نصیحت سن کے وہ صحیح راستے پہ آ جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات، سرخ اونٹ کی قیمت اگر آپ اہل عرب ممالک میں آپ جانچ کریں، سرچ کریں، تو وہ یقیناً پاکستانی حساب سے ایک لینڈ کروزر گاڑی جس طرح بہت مہنگی گاڑی ہوتی ہے اس کے قریب اس کی قیمت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یعنی ایسی تعداد میں کئی گاڑیاں ہوں، کئی مالیت کی گاڑیاں ہوں، اگر آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے کوئی ایک انسان سیدھے راستے پہ آ جائے، ہدایت پہ آ جائے، تو ہمارے لیے ان تمام گاڑیوں، ان تمام پیسوں، مالیت سے زیادہ ہمارے لیے بہتر یہ بات ہے کہ ہماری کوئی بات سن کے سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اللہ کا شکر ہے یہ ساری چیزیں جتنی ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، بہت سی بہنوں کی مجھے کالیں آتی ہیں، بہت سے بھائیوں کی مجھے کالیں آتی ہیں اور وہ اپنے مسائل پوچھتے رہتے ہیں۔ ہمارا مقصد بھی آپ کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنا اور آپ کی مشکلات کا حل آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھے، ہمارے چینل ریحان العفاسی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ کوئی اگر ہماری غلطی ہو تو ہمیں یقیناً کمنٹ میں یا واٹس ایپ نمبر میں نے اپنا ڈسکرپشن میں اللہ کا شکر ہے دے دیا ہے،
اور میں ہر ویڈیو میں دیتا رہتا ہوں، تو ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ہمیں کوئی بھائی اگر مشورہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ چلیں آپ کو بور کیے بغیر اپنے سوالات کے اوپر آتے ہیں۔ بہت سی بہنوں کے بھی سوال ہیں، بھائیوں کے بھی بہت سے سوال ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس مکمل ویڈیو کے اندر جو ہے وہ اس کو ہم کور کریں گے۔ کوئی بھی انشاءاللہ کوشش کر کے سوال رہنے نہیں دیں گے، اور جو ہے وہ انشاءاللہ ہم یہ مکمل ویڈیو بھی ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر سے کلپ کاٹ کر انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ہم پھر دوبارہ اپلوڈ کریں گے، تاکہ اتنی لمبی ویڈیو زیادہ ٹائم نہیں ہوتا سننے کا، تو مختصر شارٹ ویڈیو ہی سننے کا ٹائم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ شارٹ کی شکل میں ہی ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے، روزے میں انجیکشن ڈرپ وغیرہ لگانا کیسا ہے، اور حمل والی عورتیں اور جو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، اور اگر کوئی انسان مریض ہو تو وہ روزے میں کیا کرے؟ اس سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ کہ انجیکشن ڈرپ وغیرہ لگانا کیسا ہے، خون کی بوتل وغیرہ لگوانا کیسا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان اپنے مسلک کی اپنے رائے دے گا، لیکن اس میں جو ہے وہ مختلف آراء ہیں، مختلف جو ہے وہ ہر مکتب فکر کی اپنی رائے ہے، لیکن بہتر میرا مشورہ یہ ہے، دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ جب تم مریض ہو، مریض میں ہر انسان آ جاتا ہے، ہر انسان، شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض، جو ہے وہ چیسٹ کا مریض، یہ سارے کے سارے مریض، کسی کو ڈرپ لگوانی ہے، کسی کو خون کی بوتل لگوانی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، یہ یعنی کہ جتنے امراض ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، یہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر ایسا انسان ہے تو پھر میرا مشورہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پھر اپنے روزے کو اس بیماری میں ترک کر دو، دوسرے دنوں میں پورا کر لو۔ اگر تو آپ کو اتنا ہی یعنی کہ ضروری ہے کہ جو ہے روزے کے اندر آپ نے ٹیکا ہی لگوانا ہے، ٹیکا لگوائے بغیر آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے، ڈرپ لگائے بغیر آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، یا اتنا مسئلہ ہے، اتنی ضروری ہے، تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان شک و شبہات سے بچنے کے لیے اپنا وہ روزہ ترک کر دیں، اور دوسرے دنوں کے اندر وہ روزے آپ گن لیں کہ آپ نے کتنے روزے چھوڑے ہیں، ان موقعوں کے اوپر آپ اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن روزے کے اندر انجیکشن لگوانا، ڈرپ وغیرہ لگوانا، یہ اختلافی مسائل ہیں، ہر کوئی انسان اپنی مرضی کا جو ہے وہ اپنا موقف بتائے گا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر آپ روزہ چھوڑ کر آپ جو ہے وہ کیا نام ہے روزے کو ترک کر کے دوبارہ آپ اپنے روزے کی قضائی دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہی جو ہے وہ بات زیادہ درست ہے۔ اسی طرح کہ حمل والی عورتیں اور جو دودھ پلاتی ہیں، کیا وہ جو ہے فدیہ دے سکتی ہیں؟ دیکھیں، اگر تو حمل والی عورتیں ہیں اور جو دودھ پلا رہی ہیں، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ واقعی ان سے روزہ برداشت نہیں ہوگا، تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا روزہ چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ اپنے دوسرے دنوں کے اندر جب وہ بچوں کو دودھ پلا چکے ہیں، اپنا حمل ان کا مکمل ہو جائے، اپنی مدت کو پہنچ جائے، تو پھر جو ہے اس کے بعد وہ جب ان کی طبیعت صحیح ہو جائے تو پھر وہ اپنے روزے کو انجام پائیں اور اپنا روزہ قضا کر کے ضرور رکھیں۔ لیکن جو میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے سوال میں بتایا نا کہ روزہ وہ انسان چھوڑ سکتا ہے، فدیہ دے سکتا ہے جو دائمی مریض ہو، یا ایسا انسان مرد ہو یا عورت ہو، ایسا انسان جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ یعنی کہ وہ اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے، تو ایسے انسان کے لیے روزہ جو ہے وہ فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی چیزیں آپ نے بتائی ہیں، حمل والی عورتیں ہیں، دودھ پلاتی ہیں، انجیکشن ڈرپ وغیرہ، یہ جو اس طرح کے امراض وغیرہ ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کے اندر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو پھر وہ روزے آپ گن لیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ بھائی نے پوچھا ہے کہ جہیز کسے کہتے ہیں؟ کیا والدین خوشی سے کوئی چیز اپنے بچوں کو دیں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، تو کیا یہ بھی جہیز میں شمار ہوگا یا نہیں؟ اور جہیز لینا اسلام میں کس طرح ہے؟ کیا
جہیز کی اجازت اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دیکھیں جہیز یہ ہندوانی رسمیں ہیں، غیر مسلموں کی رسمیں ہیں۔ اگر تو والدین اپنی خوشی سے اپنی بچی کو سامان دیتے ہیں، وہ شادی سے پہلے دیں یا شادی کے بعد دیں، وہ ان کی مرضی ہے، یہ کوئی جہیز کی اصطلاح نہیں ہے۔ جہیز ہوتا ہے ایک انسان جب شادی کرتا ہے اور مرد کی طرف سے لڑکی کے باپ کے لیے بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ماروتی گاڑی دیں گے یا آپ مجھے جو ہے وہ کاروبار لگوا کر دیں گے یا آپ مجھے جہیز میں فلاں فلاں چیزیں دیں گے تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، ادروائز میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ جہیز ہے، اور یہ جہیز جو جیسی لعنت ہے یہ ہندوؤں کی لعنت ہے، غیر مسلموں کا رواج ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ سامان دیا تھا، لیکن اگر آپ وضاحت کے اندر جائیں وہ سامان دیا کیسے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک زرہ بیچی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حضرت عثمان کتنے صحابہ کے اندر پیار ہوا کرتا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ یہ زرہ بھی علی کو میری طرف سے تحفہ دے دو اور اس کی قیمت بھی علی کو میری طرف سے تحفتاً دے دو۔ کتنا پیار اور کتنی محبت ہوتی تھی ان کے دلوں میں۔ تو اس سے تو ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر تو آپ نے کوئی چیز لڑکی کو دینی ہے، کپڑے دینے ہیں، جوڑے دینے ہیں، تو وہ یہ خرچہ اس کا شوہر اٹھائے، تب جا کے بات بنے گی کہ واقعی پھر جو ہے اصل شادی ہوئی ہے۔ لیکن جہیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہیز یعنی کہ ایک انسان خود اپنی طرف سے ڈیمانڈ کرے کہ لڑکی کے لیے لڑکی کا باپ مجھے یہ دے گا تو میں شادی کروں گا، ادروائز میں شادی نہیں کروں گا، یہ جہیز کہلایا جاتا ہے، اور جو غیر مسلموں کی رسمیں ہیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، جس جیسا قوم جیسا چلے گا، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ ہاں والدین اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز اپنی بچی کو دینا چاہیں وہ شادی سے پہلے دے دیں یا شادی کے بعد دے دیں، انشاءاللہ اس کے اندر کوئی بھی حرج نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بہن نے پوچھا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کیسے ممکن ہے اور خلا کے کیا شرائط ہیں؟ 3 طلاقوں کے اوپر تو اللہ کا شکر ہے میں نے جو ہے وہ 2 ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں، کافی بھائیوں نے بہنوں نے الحمدللہ وہ سنی ہیں، دونوں کے اسکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ان ویڈیوز کو آپ سنیں۔ اس کے اندر خلا کا مسئلہ بھی میں نے بتا رکھا ہے، ہر چیز میں نے بتا رکھی ہے کہ کس طرح طلاق دینی چاہیے، کن موقعوں پہ دینی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھولے گا۔ تو جہاں تک مختصر یہاں میں آپ کو جواب دینا چاہوں 3 طلاقوں کے بعد رجوع کیسے کیا جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے ایک ہی مجلس میں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے کہ میں نے آپ کو طلاق دی، 1 دفعہ کہے یا 3 دفعہ کہے تو اس کی وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، ایک جگہ بیٹھ کر، چاہے وہ 1 دفعہ کہے یا 3 دفعہ کہے۔ جب اس کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل گیا عورت کی عدت شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، عورت کی عدت شروع ہو گئی۔ اب عورت چاہے تو اپنے گھر پہ جا کر عدت گزار سکتی ہے، ورنہ کوشش کرے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر پہ ہی عدت گزارے۔ رجوع اس دوران اگر رجوع ہو جاتا ہے 3 مہینوں سے پہلے 3 مہینوں سے پہلے ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 1 یا 3 ایک مجلس میں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے، اگر 3 مہینوں سے پہلے رجوع ہو جاتا ہے، یعنی میاں بیوی آپس میں تعلق بنا لیتے ہیں، قائم کر لیتے ہیں، مل لیتے ہیں، تو یہ ان کا رجوع ہو گیا۔ اگر 3 مہینے سے پہلے یہ ہو جاتا ہے رجوع تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس 1 یا 3 طلاقوں کو، 1 طلاق کو یا 3 طلاقوں کو، اگر اس نے 3 طلاقیں ایک جگہ بیٹھ کر دی ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، 3 طلاقیں ایک ہی جگہ بیٹھ کر دی ہیں یا 1 طلاق دی ہے، اگر اس طلاق کو 3 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے تو پھر یقیناً اس کا نکاح اس سے ختم ہو جائے گا، پھر عورت کا
اپنی مرضی کا نکاح ہوگا، پھر یا تو چاہے اپنے شوہر کے پاس دوبارہ واپسی آ جائے یا تو کسی اور سے وہ نکاح کر لے، تو یہ رجوع کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا رجوع کا مکمل طریقہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر دوسرے مہینے میں آپ نے دوسری مجلس میں دوسری طلاق دی تو بھی آپ کا رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق تیسری مجلس میں آپ نے دی تو یقیناً اس وقت پھر آپ کے پاس رجوع کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ رجوع کا موقع ایک طلاق کے بعد بھی ہے، دو طلاقوں کے بعد بھی ہے، الگ الگ مجلسوں میں دینی ہے۔ پھر جا کر دیکھا جائے گا کہ اگر دو طلاقوں کے بعد بھی اگر آپ رجوع کر سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے رجوع بالکل ممکن ہے، بشرط یہ ہے کہ اس طلاق کو 3 مہینے نہ گزرے ہوں۔ ٹھیک ہے، 3 مہینے نہ گزرے ہوں تو اس موقع پہ رجوع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خلا کے بارے میں جو ہے وہ بہن نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، خلا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے عورت ہے، خلا عورت کے لیے ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر کیا وہ کرے کہ وہ عورت عدالت میں جائے۔ ظاہری بات ہے آج انٹرنیشنل زمانہ ہے، جو ہے وہ الٹرا ماڈرن دور ہے، جو ہے وہ جا کر اس میں عدالت کے اندر جائے یا کسی بڑے ولی کے اپنے پاس چلی جائے یا کسی محلے کے قریب کے بڑے کے پاس چلی جائے اور وہاں جا کر وہ اپنا فیصلہ رکھے کہ میں اس شوہر کے ساتھ اپنے نئی زندگی گزارنا چاہتی، تو پھر آپ نے اس عورت نے جو خلا لینا چاہتی ہے اپنا جو اس کے شوہر نے حق مہر دیا تھا وہ حق مہر اتنا ہی اسے واپسی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہاں 2 باتیں ہیں، اگر تو وہ عورت جو ہے وہ حالت حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، پھر وہ پیٹ میں سے جب بچہ نکل جائے گا پھر اس کی عدت پوری ہوگی۔ اگر تو وہ عورت پیٹ سے نہیں ہے تو پھر اسے 1 حیض تک جو ہے وہ عدت گزارنی ہوگی، 1 حیض عدت گزار کے وہ اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ خلا کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے عدالت میں جا کر شوہر کا حق مہر اس کا واپسی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ اگر حالت حمل میں ہیں تو پھر آپ کی عدت جب پوری ہوگی جب آپ کے پیٹ سے بچہ نکل جائے، یا تو پھر جو ہے وہ آپ 1 حیض عدت گزار لیں، اگر پیٹ میں بچہ نہ ہو تو 1 حیض عدت گزار لیں، اس کے بعد اپنا نیا نکاح آپ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ آج کل یوٹیوب پر ایک شاہد انور کے نام سے جو ہے ملینر بہت فیمس ہو چکا ہے اور وہ غریبوں کو بہت گندی گندی گالیاں دیتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا انسان بدبخت ہے، میں کیا ایسے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو غریبوں کو گالیاں دے۔ میں تو اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ غریبوں کو گالیاں دینا، اگر کوئی ایسا انسان جو غریبوں کو غرباء کو گالیاں دیتا ہے، پھر اس کی گالی یاد رکھیے گا غریبوں کے اوپر بعد میں جائے گی، اس کی گالی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جائے گی، یہ یاد رکھنا۔ تو اگر وہ بھی بھائی اگر میری یہ آواز سن رہا ہے کہ شاہد انور بھائی اگر آپ غریبوں کو گالیاں دیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی غریب ہڈ حرام ہو اس کو اس کا ضمیر جگانے کے لیے اگر تو آپ انہیں سمجھاتے ہیں، ان کو کاروبار کے طریقے بتاتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن غریبوں کو گالیاں دینا ان کے غربت کی وجہ سے، ایک انسان جاب کرتا ہے بزنس نہیں کرتا جو ہے وہ اس کو گالیاں دینا، تو یہ بات بالکل میں کہتا ہوں شریعت کے خلاف ہے۔ اور اسلام تو گالی دینے کی اجازت کہاں سے دیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا نافرمانی ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمان سے لڑائی کرنا کفر کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے، نافرمانی کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ اس طرح کی گالیاں وغیرہ دیتا ہے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ اللہ کے لیے اس حرکت سے باز آ جائیں، پھر یہ آپ کی گالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ ہمارے گھرانے نے کبھی بھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے وہ پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی، کبھی بھی پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ تو آپ مجھے بتائیے، غریب خاندان کو گالی دینا میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر غریبوں کو اگر آپ جو ہے ان کی اگر کوئی حد حرام ہو چکا ہے، نہیں کماتا، غربت میں زندگی گزار رہا ہے اور کاروبار کے طریقے بھی ہیں، تو اس کو سمجھانے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے۔ اگر تو کوئی غریبوں کو یہ اگر گالیاں دیتا ہے تو پھر میں اس کو یہی کہوں گا کہ آپ کی گالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گی، صحابہ پہ جائے گی، اہل بیت پہ جائے گی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر آپ فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ کے نبی کو گالی دینے والا انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال کیا ہے، میرے والدین میری شادی کے لیے بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاروبار اپنا ہونا چاہیے، پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، لاکھوں کا کاروبار ہو تب جا کے ہم اس کی شادی کریں گے، اور میری عمر 25 سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، میں ایک ملازم ہوں، تو کیا خیال ہے کہ میں اپنی شادی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کے والدین اگر آپ کی شادی اس بنیاد پہ ڈیمانڈوں کی وجہ سے نہیں کروانا چاہ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنا جو ہے وہ نکاح سادگی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا نکاح بلکہ اپنا نکاح حق مہر دے کر اور اس کے علاوہ جو ہے جو ولیمہ کیا تھا اللہ کے نبی نے ستو اور جو کے ساتھ بھی کر دی۔ اسلام کے اندر تو اتنی آسانی ہے، اگر آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ اگر آپ ایک پلیٹ یا ایک دیگ کم سے کم اگر آپ ایک دیگ غریبوں کے اندر آپ بانٹ سکتے ہیں تو وہی آپ کا ولیمہ ہو جائے گا شادی کے بعد، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو ہے اپنی بیوی کے لیے حق مہر جو سکہ رائج الوقت ہے اس کے مطابق آپ اس کا حق مہر دیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے والدین پھر آپ کو گھر میں جگہ نہیں دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اتنی آمدنی جمع کر لیں کہ آپ کو کرائے پہ گھر مل جائے تو آپ اپنا کرائے میں گھر جو ہے وہ کرائے کا گھر لے کر اپنا جو ہے وہ اپنی بیوی کو لا کر رہ سکتے ہیں، اور کوشش کریں اگر بیوی بھی لائیں تو کسی غریب خاندان کی لے کے آئیں تاکہ وہ آپ کی غربت میں بھی آپ کا خیال رکھے اور آپ کی امیری میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ نبھانے کی کوشش کرے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ کے لیے بھی اجازت ہے، حتیٰ کہ لڑکی بھی، یہ جو کورٹ میرج والا نکاح ہوتا ہے نا یہ انتہائی ناجائز ہے، انتہائی حرام ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ آگے سوال آ رہا ہے کہ کورٹ میرج کرنا کیسا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کے لیے یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، والدین کو سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھتے تو آپ اپنا کرائے پہ گھر لے کر جو ہے وہ اپنی شادی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ تعلق پھر بھی آپ نے رکھنا ہے، ایسے نہ ہو آپ ناراض ہو کے چلے جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، والدین کے ساتھ تعلق رکھیں۔ آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ اپنا الگ گھر لے کر اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، انشاءاللہ والدین کی اجازت کوئی اس کے اندر ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ آج کل کورٹ میرج والا معاملہ بہت زیادہ چل رہا ہے، تو اسلام کورٹ میرج کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ حرام کی نظر سے دیکھتا ہے اور کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں کورٹ میرج والا معاملہ آتا کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو والدین مخاطب ہوں، لڑکے نے یا لڑکی نے شادی والدین سے یا ساس سسر سے نہیں کرنی، اپنے شوہر سے کرنی ہے، تو وہ اپنے شوہر کو دیکھ کے جو شادی کر رہی ہے بعد میں اگر وہ پچھتائے گی یا کچھ بھی ہوگی تو پھر وہ معاملہ اسی کے اوپر جائے گا۔ اگر ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان کا نکاح تو فوراً ہمیں کر دینا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ لا نکاح الا بولی، کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ عورت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ شرط فرمائی۔ عورت کا ولی، اس کا باپ، اس کی ماں، اگر یہ بڑے موجود نہیں ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی تو وارث ہوگا نا۔ اگر کوئی بھی وارث نہیں ہے، بیچاری یتیم ہے، تو کریے کا اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اس کا انشاءاللہ وارث بن جائے گا، اور وہ بالکل اعلانیہ نکاح مسجد کے اندر یا کسی جگہ کے اندر کرے گا، بالکل اعلانیہ سب کو بتا کر۔ یہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ کورٹ میرج والا معاملہ آتا ہمارے پاس کیوں ہے؟ پہلا تو یہ سوال ہے
اس لیے آتا ہے کیونکہ ہمارے والدین کا سب سے بڑا ظلم ہمارے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ انہیں وہ اپنے پسند کی شادی نہیں کرنے دیتے۔ ظاہر بات ہے پھر میں یہاں والدین کو مخاطب کروں گا کہ اگر آپ اپنے بچوں کی پسند کی شادی ان کو نہیں کرنا دیتے تو پھر ظاہر بات ہے بچے کورٹ میرج کی طرف ہی جائیں گے نا۔ لیکن کورٹ میرج کرنا انتہائی حرام ہے، اسلام کسی بھی حالت میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، لڑکی بھی اپنے والدین کو سمجھائے، لڑکا بھی اپنے والدین کو سمجھائے، اچھی طرح راضی کریں، سارے اقدامات اٹھائیں، اخلاق کے دائرے میں سب کو سمجھائیں۔ اگر پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا کہ نہیں ہم نے آپ کی شادی نہیں کرنی، آپ کو اس جگہ پر ہم نے بھیجنا ہی نہیں ہے، آپ کے ساتھ یہ لڑکی نہیں بنے گی، ہم نے آپ کا نکاح کسی بھی صورت پہ نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ، تو پھر اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، جس طرح میں نے پچھلے اس میں سوال میں بیان کیا بھائی کے، کہ آپ اپنا الگ گھر لے کر اپنے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں۔ رہا معاملہ لڑکی کا، اگر لڑکی کا کوئی ولی نہ بن رہا ہو، والدین بھی اس کے جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ دیں کہ ہم اپنی بچی کا اس جگہ نکاح نہیں کریں گے، نہ ہی ہم اگر اس نے نکاح کیا تو ہم شامل بھی نہیں ہوں گے، تو پھر اس لڑکی کے لیے یہ ہے کہ گاؤں کا کوئی بڑا ہو، کوئی جو ہے جس طرح ایم ایل اے، ایم پی اے، جو بڑے یہ ہوتے ہیں عہدے دار، ان کے پاس وہ لڑکی جائے، جا کر ان کو سارا مسئلہ بتائے، اور وہ اس لڑکی کا ولی بنے گا، اور وہ اس لڑکی کا نکاح خود جس لڑکے کے ساتھ وہ کرنا چاہتی ہے اعلانیہ نکاح کرے گا، کورٹ میرج نہیں ہوگی، اعلانیہ نکاح کر کے اسے اس کے ساتھ وہ رخصت کر دے گا۔ تو کورٹ میرج کرنا اسلام کے اندر بالکل حرام ہے، کوئی جائز نہیں ہے، لیکن ہاں یہ پسند کی شادی اسلام اسی کا درس دیتا ہے۔ آپ کا بچہ اگر کسی کو پسند کرتا ہے، ایک نظر دیکھ لے، اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو وہ اپنا گھر لے کر اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو طلاق زیادہ سے جو تعداد بڑھ رہی ہے، آخر وہ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ رحمت فرمائے۔ طلاق کا میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جتنی بہنوں کی کالیں آئی ہیں، اللہ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، اللہ ان کے لیے ان کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، آزمائشوں سے بچائے۔ مجھے بہنوں کی کالیں آئی ہیں، میں ان بہنوں کا ایک مختصر سی بات یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ وہ پڑھی لکھی بھی ہیں، جن کو طلاقیں ہوئی ہیں، لیکن طلاقوں کی ان کی جو وجہ انہوں نے مجھے بتائی ہے، صرف ایک ہی چیز بتائی تھی، صرف ایک چیز، اور وہ چیز ہے آپ کی زبان، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 4 کام کرتی ہے، میں یہ حدیث پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، رمضان کے فرضی روزے رکھے، اور اس کے علاوہ 5 نمازیں پڑھے، اطاعت بالہا، اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اور احسنت فرجہا، اپنے آبرو کی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ فوت ہوگی اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اور اسے اجازت دے گا جس دروازے سے چاہے تو نے داخل ہونا ہے داخل ہو جائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں اللہ کی قسم، یہ طلاقوں کی سب سے بڑی وجہ میری پیاری بہنوں، آپ کی طلاقوں کی سب سے بڑی وجہ آپ کی زبان ہے، آپ کا کردار ہے۔ جس طرح آپ اگر شوہر کے ساتھ بولنے میں زیادہ تیز ہوں گی، آپ یقیناً پھر طلاق کے معاملے میں چلی جائیں گی۔ اور یاد رکھیے جو عورت طلاق والے معاملے میں چلی جائے تو پھر اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ طلاق کا تو موضوع ہی اپنے پاس آنے نہ دیں۔ کیوں؟ طلاق کا موضوع آتا ہی آپ کی زبان کی وجہ سے ہے۔ آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں۔ کیوں آپ جو ہے وہ اپنی زبان کو زیادہ تیز چلاتی ہیں؟ زیادہ زبان کو جو تیز چلانے والی عورت ہے اس کا گھر کبھی بھی نہیں بستا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ صحابہ نے پوچھا تھا نا، اللہ کی نبی ایک عورت ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، خیرات بھی کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنی پڑوسی جو اس کے ہیں وہ بہت زیادہ انہیں اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہو، ہی فی النار، اگر یہ عورت اسی حال میں فوت ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو فوت ہوتے ہی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ مجھے بتائیے کہ جو عورت
اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صحیح نہ ہو، اس کی زبان تیز ہو، پڑوسی اس کے پریشان ہو، اللہ اس سے اس گناہ کی بنیاد پہ نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جتنے بھی اعمال ہوں، اگر اس بد اخلاقی کی حالت میں فوت ہو گئی، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے پھر اس کا کیا انجام ہوگا۔ اسی طرح دوسری عورت کے بارے میں بھی صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ عورت نمازیں روزے ہر چیز کرتی ہے لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اپنے جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ، میرے صحابہ کا وعدہ ہو اگر یہ عورت اس حال میں فوت ہو گئی کہ یہ حسن اخلاق کی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کرتی رہی ہے تو اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، اگر آپ کا خاوند آپ کو آپ کے والدین سے ملنے سے منع کرتا ہے کہ منع ہو جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ملنے کی، آپ اپنے خاوند کا کہنا مان کے منع ہو جائیے، صبر کر لیجئے، آپ کی قطع رحمی کا، آپ کا حسن سلوک توڑوانے کا ذمہ دار آپ کا خاوند ہوگا، اسی کے اوپر گناہ ہوگا، آپ اس سے بری ذمہ ہیں۔ آپ کا خاوند اگر نہیں ملنے دیتا تو آپ نہ ملیں جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ، لیکن خاوند کی اطاعت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اوپر والدین سے بھی زیادہ فرض ہے۔ تو میں بس مختصر آپ کو بات یہی بتاؤں گا کہ عورتوں کی جو طلاق کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ عورت کی زبان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ جو ہے وہ طلاق کا مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اور بھی سوالات تھے، جو ہے وہ ایک بھائی نے بلکہ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ساس اور بہو کے جھگڑے میں شوہر کیا کرے؟ کیا بہو پر سسر اور ساس کی خدمت کرنا فرض ہے؟ یہ ایک بھائی کا بھی سوال کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ دیکھیں یہ دو سوال ہو گئے کہ ساس اور بہو کے جھگڑے میں شوہر کیا کرے، وہ بیچارہ صبر کرے اور کیا کرے۔ جس طرح بیوی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معزز رکھی ہے، عزت دار بنائی ہے، اسی طرح ماں کا بھی اس کے اوپر حق ہے۔ میں اس کے بارے میں تو ایک مسئلہ یہی بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کو قطعاً اپنے گھر لے کر ہی نہ جائیں، اسے الگ گھر کرائے پہ لے کر دے دیں، الگ گھر لے کر دے دیں، وہ اپنا الگ رہیں، اور اس کے بعد جب آپ کے والدین سے اس نے ملنا ہو تو پھر اسے اپنے والدین سے ملانے کے لیے لے جائیں، اپنے بہنوں سے ملانے کے لیے لے جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی سوکن اس سے ملے، اس کی ساس، اس کا سسر جو ہے وہ اس سے ملے، آپ کے والدین، تو حرج نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی موجودگی میں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہی اس وجہ سے کہ گھر کے اندر چار بہنیں بھی موجود ہیں، والدین بھی موجود ہیں، اور اس کی بیوی بھی آ گئی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے آج کل سوکنے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی۔ تو میں تو اب یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو گھر پہ رکھا ہوا ہے اپنے، تو الگ کرائے کا گھر لے لیں اور اسے وہاں اس کو رہائش کر کے دے دیں، اور اس کا خرچہ پانی بھی اسے دیتے رہیں، اپنے گھر کے ساتھ بھی اپنا تعلقات رکھیں، اپنی بیوی کے ساتھ بھی اپنا تعلقات رکھیں، اور اپنے والدین کے ساتھ بھی اپنا تعلق بحال کریں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے جس طرح ماں عزت دار ہے، آپ کی بیوی بھی عزت دار ہے، نہ آپ کے ماں کے کہنے پر آپ نے اپنی بیوی کو گالیاں نکالنی ہے، اس کو مارنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، سمجھانا ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے، اگر نہیں تو پھر اپنی بیوی کو الگ کر لیں، یہ سب سے بہترین حل ہے آپ کے اس مسئلے کا۔ لیکن جس طرح آپ کے لیے آپ کی والدہ عزت والی ہے، آپ کی بیوی بھی عزت والی ہے، تو نہ آپ نے اپنی والدہ کے لیے بیوی کی باتوں میں آ کے اپنی والدہ کو کوئی بے عزت نہ کرے، اور نہ ہی اپنی ماں کی باتوں میں آ کے اپنی بیوی کو کوئی انسان بے عزت نہ کرے۔ اسی طرح سوال کا جو دوسرا حصہ ہے، کسی بہن نے پوچھا کہ کیا بہو پر سسر اور ساس کی خدمت کرنا فرض ہے؟ میری پیاری بہن، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر اپنی ساس کی اور سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن ہاں یہ یاد رکھیے گا کما تدین تدان، جیسا آپ کریں گی ویسا ہی آپ کو بھرنا پڑے گا، جیسا آپ کریں گی نا ویسے ہی آپ کو بھرنا پڑے گا۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک انسان اپنی بیوی کو لے کر آتا ہے گھر پہ، شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، دوسرے تیسرے دن اس کی والدہ بھی اور اس کی بیوی بھی اور وہ خود بھی، وہ تینوں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے تھے۔
کھانا کھاتے کھاتے شوہر نے کیا کیا، اپنی والدہ کے لیے جو وہ گوشت کھا رہے تھے، جو نہ کھانے والا گوشت تھا، چھیچڑے تھے وغیرہ اس طرح کا جو گندا گوشت تھا، وہ اپنی والدہ کے پاس ڈالتا رہا اور اپنی بیوی کی محبت میں اچھا گوشت اپنی بیوی کے پاس ڈالتا رہا، اور بیوی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ بیوی نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے والد کے پاس آئی اور کہتی ہے ابو جان مجھے اس سے خلا لے کر دے دیجئے، یا اس کو کہیں کہ مجھے طلاق دے دے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کے والد نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، ابھی تو رخصتی کو 2-3 دن میں نہیں ہوئے، آپ کیا مسئلہ ہو گیا آپ کے درمیان؟ کہا ابو جی بس مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ بیٹا بتاؤ تو صحیح، آخر مسئلہ کیا ہوا ہے، بات ہوگی تبھی تو آپ کے لیے یہ معاملہ آیا ہے نا۔ تو کہا ابو جی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اپنا اچھا کھانا مجھے دے رہا ہے اور جو گندا گوشت تھا وہ اپنی والدہ کو دے رہا ہے۔ تو ابو نے کہا بیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اس کا معاملہ ہے نا، اسے اس کا گناہ ملے گا، لیکن وہ آپ کی بھی تو خدمت کر رہا ہے نا۔ تو اس بچی نے کیا سمجھدار والا جواب دیا، کہا ابو جان بات یہ ہے، دیکھیں آج یہ جو اپنی والدہ کے ساتھ کر رہا ہے، کل کو جو اس سے میرے پیٹ سے اس کے ذریعے جو نسل نکلے گی اور وہ یہ چیز دیکھے گی، ابو جان کل کو پھر یہ دن مجھے بھی دیکھنا پڑے گا، اور ایسا ہوگا کہ میرا ہی بچہ شادی کر کے اپنی جو ہے وہ بیوی کو گھر لائے گا، اور اسی طرح میں بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوں گی تو وہ بھی میرا بچہ گندا گوشت مجھے نکال کے دیتا رہے گا، اچھا گوشت اپنی بیوی کو نکال کے دیتا رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری پیاری بہنوں یاد رکھیے گا، اگر آپ جوائنٹ فیملی نہیں ہیں، الگ رہ رہی ہیں، پھر بھی آپ اپنے ساس سسر کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ جائیں، ان کو کسی دن کھانا بنا کے دے دیں، کسی دن ان کو جو ہے وہ ان کے لیے کھانا بنا کے بھیج دیں، ان کے لیے چائے بنا کے بھیج دیں، ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا کوئی ایسا سامان ہو، سوئیاں وغیرہ، اس طرح محبت بڑھائیں، کھانا کھلائیں۔ لیکن تعلقات کو کاٹ دینا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ سلام کو عام کرو، اور جو ہے وہ اطعم الطعام، جو ہے وہ کھانا لوگوں کو کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، تہجد ادا کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تدخلوا الجنۃ بالسلام، کہ پھر جنت کے اندر آپ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ یعنی کہ کھانا کھلانا بھی جنت کے اندر داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ عام بندے کو اگر جو انسان اپنے ساس، اپنی سسر، جو والدین کے مقام پر ہیں، محرم رشتوں میں سے ہیں، ان کو اگر ایک انسان، ایک جو ہے وہ بچی، ایک عورت، ایک خاتون اگر ان کے ساتھ تعاون کرے تو کتنا بڑا اس کا اجر ہوگا۔ تو بالکل آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو آج آپ اپنی ساس اور اپنے سسر کے ساتھ کریں گی، کل کو یہی دن آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے بھی انشاءاللہ کل کو ساس ضرور بننا ہے۔ یہ سوالات جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے بھی سوالات تھے لیکن ان کو انشاءاللہ پھر ہم کسی اور جو ہے وہ اس میں کسی اور ویڈیو میں کور کریں گے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ تو ہمارا اسی ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔